بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، فرد اور سماج دونوں کی اصلاح اور دونوں کی اخروی تعمیر و ترقی انتہائی ضروری چیز ہے۔ فرد کی اصلاح نہ ہو تو سماج کی بگاڑ اور سماج کی برائیوں پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کا، سماج کا، خاندان کا، گھر کا جائزہ لیتے ہیں اور ان حالات کو اسلامی تہذیب اور قرآنی تعلیمات سے موازنہ اور مقابلہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسلام کی، قرآن کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں اور ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ ان اسلامی بنیادوں پر قائم نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت فرد اور بحیثیت امت اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں، تاکہ ایک صالح اور اسلامی تعلیمات کی بنیادوں پر قائم معاشرے کا وجود ہو سکے جو شریعت کا مطلوب ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قرآن کریم نازل فرمایا۔ یہ وہ تنہا کتاب ہے اور اللہ کی کتاب ہے کہ اگر اس میں غور و فکر سے کام لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ فرد کی اصلاح ہوتی ہے، شخص کی اصلاح ہوتی ہے، بلکہ سماج اور معاشرے کی اصلاح اور تعمیر و ترقی کا کام آگے بڑھتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ نصیحتیں جو قرآن کریم نے سورہ لقمان میں ذکر کی ہیں پیش کروں۔ قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ ہم قرآن کو پڑھ کر کے ایک صالح اور اچھا معاشرہ بنائیں جس کی فضاؤں میں جہالت نہ ہو، جس کی ہواؤں میں بدعات و خرافات نہ ہو،
بلکہ اس کی ہوائیں اور اس کی فضائیں شریعت اور سنت کی خوشبوؤں سے معطر ہوں، اور اس سماج اور اس معاشرے سے گزرنے والا شخص، خواہ مسلمان ہو یا غیر ایمان والا شخص ہو، وہ اس خوشبو کو محسوس کر سکے۔ قرآن کریم یقیناً کتاب ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب حکمت بھی ہے۔ حکمت و دانائی کی باتیں بھی قرآن کریم نے پیش کی ہیں، اور وہ اسی لیے تاکہ ان حکمت و دانائی کی باتوں کو پڑھ کر سمجھ کر اپنی بھی اصلاح کی جائے اور سماج اور خاندان کی اصلاح بھی کی جائے۔ قرآن کریم حکمت و دانائی سے بھری پڑی کتاب ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور انہوں نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور پوری سورت نازل فرمائی سورہ لقمان کے نام سے۔ جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں انہیں سورہ لقمان کی ان آیات کو ضرور پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سنانا چاہیے جن میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی۔ اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو پیسے خرچ کر کے کسی عالم دین کو بلائیں اور سورہ لقمان کی ان آیات کو اور ان کی تفسیر اور ترجمے کو پڑھوائیں، خود سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنی ماؤں کو سنائیں، بہنوں کو سنائیں۔ آپ اس سے بے نیازی نہیں برت سکتے، ورنہ سماج جس طریقے سے آج جہالت، خرافات، بدعات اور غیر اسلامی تہذیب کے دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے، اگر قرآن اور سیرت اور اخلاق رسول کے ذریعے ان کے ہاتھوں کو نہیں پکڑا گیا تو وہ دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ اور دلدل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بر وقت ہاتھ ڈوبنے والے کا نہیں پکڑا گیا، نہیں تھاما گیا، تو آہستہ آہستہ وہ دلدل کے اندر چلا جائے گا اور مر جائے گا۔ پھر اس کا حشر کیسا ہوگا، بس اللہ کی پناہ۔ اس لیے سورہ لقمان کی ان آیات کا سمجھنا اور پڑھنا وقت کا تقاضا ہے، اور بحیثیت امت ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ وہ قرآن ہمارے لیے اتارا گیا ہے، ہماری اصلاح کے لیے اتارا گیا ہے، ہمارے بچوں کی اصلاح کے لیے اتارا گیا ہے، ہمارے سماج کی اصلاح کے لیے اتارا گیا ہے، ہمارے خاندان کی اصلاح کے لیے اتارا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی جس کو پڑھ کر ہم اپنی اور اپنے سماج کی اصلاح کر سکیں گے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے جس کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی اور اپنے سماج کی اصلاح کریں۔ یہی کتاب آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے لانے والے پیغمبر بھی آخری پیغمبر۔ اس لیے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ سورہ لقمان کو پڑھیں۔ اس میں انہوں نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان کو پڑھیں۔ اللہ نے ان کو اسی لیے ذکر کیا ہے، اور اس کا آغاز فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حضرت لقمان کون تھے؟ قرآن کی آیات اور واضح روایات میں ان کی کوئی حیثیت واضح انداز میں بیان نہیں کی۔ وہ نبی تھے یا ولی تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
ہے اور اس سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو باتیں انسان پیش کرتا ہے ان باتوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جو اثرات ہوتے ہیں، انسان کو وہ دیکھنا چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے یہ بعض دفعہ مقصود نہیں ہوتا ہے، کیا کہا جا رہا ہے یہ مقصود ہوتا ہے۔ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ حکیم اور دانا کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے جو ساتھی عذاب سے بچ گئے تھے ان میں ایک حضرت لقمان بھی تھے، اور عربوں میں ان کی حیثیت ایک حکیم اور دانا کی مشہور تھی، اور زمانے جاہلیت کے شعراء اپنے اشعار کے اندر، اپنے کلام کے اندر حضرت لقمان کا اور ان کی حکمت و دانائی کا ذکر کیا کرتے تھے، چونکہ ان کی شخصیت بہت مشہور تھی۔ تو جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت اور آخرت کی باتیں بتائی تو لوگوں نے انکار کیا، پیغمبر پر الزامات لگائے جو سراسر غلط تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی بعض باتوں کو اپنے قرآن میں نازل فرما کر انہیں یہ پیغام دیا کہ دیکھو جو پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، جس توحید کی، جس رسالت کی اور جس فکر آخرت کی اور جن اعمال کی اور جن اخلاق حمیدہ کی، اور پیغمبر جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں، جن برے اخلاق سے منع کر رہے ہیں، جس شرک سے منع کر رہے ہیں، وہ چیزیں تو حضرت لقمان نے اپنے زمانے میں بھی اپنے بچے کو بتائی تھی، تو پھر تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اگر پیغمبر غلط ہیں تو پھر حضرت لقمان کو بھی تمہیں غلط کہنا پڑے گا۔ اگر پیغمبر کی باتیں اور قرآن کی باتیں حکمت و دانائی نہیں ہیں تو پھر حضرت لقمان کی باتیں بھی حکمت و دانائی نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن نے حضرت لقمان کا ذکر کیا کہ ان کی باتوں کو بھی پڑھو، ان کے اسباق کو بھی پڑھو، ان کی نصیحتوں کو بھی دیکھو کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے بچے کی تربیت کیسے کی، اپنے گھر کی تربیت کیسے کی، اور ان کے واسطے سے سماج کی تربیت اور اس کی اصلاح کیسے کی، پڑھو۔ پیغمبر کی نہیں سنتے نہ سنو، حضرت لقمان کو تو تم مانتے ہو، ان کی سنو۔ چنانچہ اللہ نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی تھی، تو اگر تم حضرت لقمان کی باتوں کو مانتے ہو اور ان کی حکمت و دانائی کو قبول کرتے ہو تو ذرا غور تو کرو، ان کو حکمت و دانائی دی کس نے؟ یہ ذرا معلوم کرو، کیا ان کے پاس کوئی کتاب تھی؟ کیا انہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ ان کو جو باتیں ملی ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے دی ہیں، ہم نے۔ تو جب ہم نے ان کو باتیں دی، حکمت و دانائی کی، اور تم نے مان لی، تو پھر ہم نے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے سرفراز کیا ہے، پھر انکار کا کیا مطلب؟ ہم نے ہی انہیں حکیم بنایا اور ہم نے ہی انہیں پیغمبر بنایا، ایک کو تم مانتے ہو اور دوسرے کو نہیں مانتے ہو، یہ ظلم ہے، انصاف نہیں۔ ایک تو یہ بات بتائی، دوسری بات بتائی کہ جو باتیں ہم نے لقمان کو دی وہ حکمت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا الْحِکْمَةَ۔ عرب اہل زبان تھے، حکمت کو سمجھتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حکمت تین باتوں کا اور تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جب تین باتیں ملیں گی تو وہ حکمت بنے گی، اور وہ حکمت وہ ہے
جو اللہ نے حضرت لقمان کو دی اور ان کے توسط سے صاحب ایمان افراد کو دی. علم صحیح، صحیح علم، فہم صحیح اور عمل صحیح. علم بھی صحیح ہونا، فہم اور سمجھ بھی صحیح ہونا، اور ان دونوں کے حاصل ہونے کے بعد قابل عمل چیزوں پر عمل بھی کرنا. یہ جب تینوں چیزیں کسی انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو اسے حکمت مل جاتی ہے، جو بڑی خیر کثیر کا ذریعہ ہے. قرآن کریم نے ایک دوسرے موقع پر کہا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی خیر سے اور بھلائی سے نوازا گیا. اس آیت میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پیسوں سے خریدی جا سکے. حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے رشتوں کی بنیادوں پر حاصل کر لیا جائے، بلکہ حکمت اللہ کی وہ خاص نعمت ہے جو اللہ ہی کسی کو اس کی محنتوں کی بدولت اور طلب صادق کی بدولت عطا فرمایا کرتے ہیں. من اوتیا، جسے حکمت دی گئی، یعنی دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو آپ حکمت کی دعائیں مانگا کریں، حکمت حاصل ہونے کی توفیق مانگا کریں، اس کی طلب پیدا کریں تو اللہ کی طرف سے حکمت حاصل ہوگی، اور یہ حکمت بڑی خیر کثیر کا ذریعہ ہے. اب آئیے اس حکمت کے تینوں اجزاء کی جانب. حکمت کا پہلا حصہ علم صحیح اور فہم صحیح ہے. آپ کو صحیح جانکاری ہونی چاہیے اور جانکاری کے بعد صحیح سمجھ بھی ہونی چاہیے. آج یہ دونوں باتیں ہمارے سماج سے اٹھتی چلی جا رہی ہیں. آج تو علم صحیح حاصل کرنے کی فکر 100 میں سے 2-4 لوگوں کے اندر ہے. اب ظاہر ہے کہ علم صحیح تو وہی کہلائے گا جو انسان کو اللہ تک پہنچا سکے، وہی صحیح علم ہے. وہ علم جو پیغمبر تک پہنچا سکے. اب یہ چیز اگر انسان کو حاصل ہی نہ ہو تو اس کی ڈاکٹری بھی کسی کام کی نہیں، انجینئرنگ بھی کسی کام کی نہیں، اور دنیا کی کتنی بڑی سی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کے پاس صحیح علم نہیں ہے. اچھا، جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ واٹس ایپ یونیورسٹی سے. وہ جو صبح صبح پیغامات آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کلپس آتی ہیں، وہ ہمارے علم کا سر چشمہ ہے. ہم اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، گوگل پہ سرچ کر کے علم حاصل کر رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذرائع ہمارے علم کا مصدر اور سر چشمہ ہے. کوئی مرزا انجینئر کو سن رہا، کوئی ڈاکٹر اسرار کو سن رہا، کوئی جاوید احمد غامدی کو سن رہا، کوئی شکیل بن حنیف کو سن رہا. کیا ان سے علم حاصل کریں گے؟ کوئی دنیا سے جانے والی شخصیات کو سن رہا جو اب یہاں نہیں ہے، کوئی ان تحریروں کو پڑھ رہا ہے جو ملحدین کی لکھی ہوئی ہیں، جو غیر مسلمین کی لکھی ہوئی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا علم آ رہا ہے، اور اس تھوڑے سے غلط علم کی بنیاد پر لوگ علماء سے بحثیں بھی کر رہے ہیں. یہ ہمارا علم ہے. علم کا پہلا حصہ ہی صحیح مرحلے میں نہیں ہے. علم حاصل کریں تو صحیح علم حاصل کریں، اور صحیح علم حاصل کرنے کے لیے صحیح اور راسخ العقیدہ علماء کا سہارا لینا پڑے گا. اور اس گئے گزرے دور میں بھی صحیح علم کا اگر سرچشمہ ہندوستان کے اندر موجود ہے تو مدارس ہیں، مدارس اسلامیہ اور مساجد ہیں
جو ہر جگہ موجود ہیں اور خانقاہیں ہیں جو ہر جگہ اگرچہ بجھتے ہوئے چراغ کی شکل میں ہیں لیکن ہیں. لیکن ہمارا رشتہ مدارس سے اللہ کی پناہ ہمارا رشتہ مدارس سے کس لیے ہے؟ کیڑے نکالنے کے لیے، مدارس کی بے عزتی کرنے کے لیے، ان مدارس میں پڑھانے والے علماء کی عزت نفس پر کیچڑ اچھالنے کے لیے. ہمیں تو اپنے علاقے میں قائم مدرسوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، صبح شام وہاں حاضری دینی چاہیے، وہاں سے علم حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. اور ہم ہیں یہ علاقے میں مدرسہ کیوں قائم ہوا؟ یہاں کا ناظم تو بڑا اچھا بہت گھر بنا رہا، گاڑیاں خرید رہا، یہاں کے پڑھنے والے ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. تو آپ قائم کیجئے، آپ کوئی اچھا مدرسہ قائم کیجئے جس سے پورے ہندوستان میں نہیں پورے عالم میں علم کی روشنی پھیل سکے. آپ نے تو اپنے کو مدارس سے نہیں جوڑا، آپ نے تو خود ایسے مدارس قائم نہیں کیے جو آپ کی ذہنوں کی پیداوار ہیں. اور جو مدرسے قائم ہیں آپ ان سے جڑنے کے بجائے، ان کو غنیمت سمجھنے کے بجائے ان سے دور بھاگ رہے ہیں. اور دور ہی نہیں بلکہ ان مدارس کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں. آپ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے ان مدارس کی اور ان مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کی قدر کریں تو علم آئے گا. علم بہت غیرت مند ہے. آپ ایک قدم پیچھے ہٹائیں گے تو علم آپ سے 100 قدم پیچھے جائے گا، اور آپ علم کی جانب ایک قدم بڑھائیں گے تو علم آپ کی جانب 100 قدم آئے گا. آپ پیدل علم کی جانب آئیں گے تو علم دوڑتا ہوا آپ کے پاس آئے گا. لیکن کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں آپ بتائیں جو علم حاصل کر چکے یا کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کے علم کی فکر کر رہے ہیں؟ حکمت کا پہلا حصہ صحیح علم ہے، صحیح جانکاری. علم نہیں ہوگا تو آپ مرزا انجینئر کو سنیں گے، علم نہیں ہوگا تو آپ ڈاکٹر جاوید غامدی کو سنیں گے، علم نہیں ہوگا تو قادیانیت کی کتابیں پڑھیں گے، علم نہیں ہوگا تو شکیل بن حنیف کے پاس جائیں گے، جہاں گمراہی کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. پہلی چیز صحیح علم حاصل کرنے کی خود بھی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو صحیح علم حاصل کرنے کی، صحیح علم حاصل کرانے کی فکر بھی کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. حکمت کا دوسرا حصہ عمل صحیح. آپ کو علم حاصل ہو گیا تو اس پر عمل کریں اور صحیح عمل کریں. صحیح عمل کیا ہے؟ صحیح عمل یہ ہے کہ آپ اپنا وہ عمل سنت کے مطابق کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں. جو عمل سنت کی روشنی سے منور نہ ہو اور جس عمل میں اخلاص اور اللہ کی رضا کی روح موجود نہ ہو وہ صرف ڈھانچہ ہے، جسم ہے، اس کے اندر کوئی روح اور کوئی خوشبو نہیں ہے. ایسے عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہم خود اپنی ذات میں اور اپنی شخصیت میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنے اعمال سنت کے مطابق کیے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا سماج کے تانوں سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں؟ جمعے کی حاضری اللہ کی رضا کے لیے ہے یا سماج کے تانوں سے بچنے کے لیے ہے؟ اس کو ذرا 5 وقتہ نمازوں سے ملا کر دیکھیں تو جواب خود نکل آئے گا کہ 5 وقتہ نمازوں میں تو ہم نہیں آتے اور جمعے میں آتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کیا 5 وقتہ نمازیں اللہ نے فرض نہیں کی؟ کیا جمعے کی نماز صرف اللہ نے فرض کی؟ اگر اللہ نے جمعے کو فرض کیا تو اللہ نے 5 وقتہ نمازوں کو بھی فرض کیا. لیکن ہمارا عمل ان دونوں میں الگ الگ کیوں ہے؟ کیا ہم 5 وقتہ نمازوں میں اس لیے نہیں آتے کہ 5 وقتہ نمازوں میں نہ آنے والوں پر کوئی نکیر نہیں کرتا، کوئی تان و تشنیع نہیں کرتا، اس لیے کہ 5 وقتہ نمازیں سب لوگ چھوڑتے ہیں. اور جمعے میں اس لیے آتے ہیں کہ جمعے میں سب لوگ آتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں؟ کسی کی نیت پر حملہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، میرے لیے بھی جائز نہیں.
لیکن میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جمعے کی حاضری سماج کے تانوں سے بچنے کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ اس نیت سے آتے ہیں، یقیناً لوگ اللہ کی رضا کے لیے آتے ہوں گے، لیکن پنج وقتہ نمازوں میں مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ پنج وقتہ نمازوں میں ہمارے بچے سڑکوں پر کیوں کھیل رہے ہیں؟ پنج وقتہ نمازوں کی اذانوں کے وقت ہم گیم اور گانے سننے میں کیوں مصروف ہیں؟ یہ طرز عمل کا اختلاف پنج وقتہ اور جمعے کی نماز میں کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو عمل صحیح کے لیے سنت کا ہونا بھی ضروری ہے اور اخلاص اور للہیت کا ہونا بھی ضروری ہے. اب آئیے سنت پر. میں نے اسی اسٹیج سے کتنی مرتبہ کہا کہ آپ صرف دو چیزوں کا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے اعمال سنت سے قریب ہیں، سنت کے رنگ میں ڈھلے ہوئے ہیں یا سنت سے بہت دور ہیں. ایک نماز کا جائزہ لیجئے اور ایک اپنی شادی بیاہ کا جائزہ لیجئے. ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو رہی ہیں. ہم نے آج تک نہ کسی عالم سے پوچھا، نہ کسی مفتی سے پوچھا، بس ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہم نے کبھی نہیں دکھایا کہ ذرا دیکھیے میری یہ نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں. تو عمل صحیح کہاں ہو رہا ہے؟ عمل تو ہو رہا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہو رہا. اور ایک شادی بیاہ کا جائزہ لیں ذرا. شادی پیغمبر نے کی، صحابہ نے کی. ہم اپنی شادیوں کا مقابلہ صرف پیغمبر کی ایک شادی سے، پیغمبر کی بیٹی کی ایک شادی سے، کسی ایک صحابی سے تقابل کر کے دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ ہماری شادی بیاہ میں دنیا کے سارے لوگ دعوت میں حاضر ہوتے ہیں. اگر مجلس نکاح میں اور دعوت نکاح میں کوئی نہیں ہوتا ہے تو ایک اللہ اور دوسرا اللہ کا پیغمبر. اگر وہ دونوں ہماری شادیوں میں آئیں وہ پہچانیں گے بھی نہیں کہ یہ مسلمان کی شادی ہے. پیغمبر نے تو کہا، صاف طور پر کہا، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، کہ سب سے عظیم برکت کے اعتبار سے وہ شادی ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہو. اور آج پیسے خرچ کرنے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے. زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کرنے کے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں. مہنگے سے مہنگے شادی خانے بک کیے جا رہے ہیں. کیا یہ ہمارا عمل اور یہ طرز عمل صحیح ہے؟ ہم جتنے پیسے ایک کھانے میں خرچ کرتے ہیں، جتنے پیسے دعوت شادی خانے بک کرنے پر کرتے ہیں، کیا ان پیسوں سے کسی ایک عالم دین کو نہیں تیار کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان پیسوں سے کسی ایک حافظ کی کفالت نہیں کی جا سکتی ہے؟ کیا ان پیسوں سے محلے کی مسجد کے ائمہ کی کفالت نہیں کی جا سکتی ہے؟ مؤذنین کی گھر کی ضروریات کی تکمیل نہیں کی جا سکتی ہے؟ جو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کا بشکل اذان اعلان کیا کرتا ہے. اور جہاں خرچ نہیں کرنا ہے، گناہ کا کام ہے، وہاں ہم خرچ کیے جا رہے ہیں. یہ تو صرف دو چیزیں مثال کے طور پر ہیں، اگزامپل کے طور پر ہیں، ورنہ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں وہ عمل صحیح نہیں ہو رہا. اور کیوں نہیں ہو رہا؟ بیچ والی چیز فہم صحیح نہیں ہے. ہم صحیح سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، صحیح جانکاری لینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس آیت کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ میں جس حکمت کا ذکر کیا ہے، آج کے اس خطاب میں میں آپ کے ذہنوں میں، دلوں میں اور آپ کے واسطے سے آپ کے بچوں کے دلوں اور ذہنوں میں، آپ کے گھر میں رہنے والی خواتین کے ذہنوں میں اور دلوں میں یہ اتارنا چاہتا ہوں کہ آپ حکمت کو سورہ لقمان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ حکمت جو اللہ کی خاص نعمت ہے، جو بندگان خواص کو اللہ دیا کرتا ہے، وہ علم صحیح، فہم صحیح اور عمل صحیح سے عبارت ہے. علم لینا ہے، علماء سے جڑیے، علماء کی قدر کیجیے، ائمہ سے جڑیے، ائمہ کی قدر کیجیے.
फहम सही लेना है तो उलमा से जुड़िए, उलमा की कद्र कीजिए, और अमल सही का जज्बा पैदा करना है तो खानकाहों से जुड़िए, अल्लाह वालों से जुड़िए जो अमल के आला मेयार पर फायज हैं, उनकी जूतियां सीधी कीजिए। इसके बगैर हिकमत हासिल होना तकरीबन नामुमकिन चीज है। लेकिन बहरहाल अगर कोई हासिल करना चाहे तो जैसे हजरत लुकमान को हिकमत मिली आपको भी मिलेगी। दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं है जो दीन और हिकमत के सिलसिले में मेहनत करे और वो नामुराद और नाकामयाब हो जाए। कभी ऐसा नहीं होता है। दुनिया की चीजों में यकीनन नाकामियां मिलती हैं, लेकिन दीन में मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता है। दीन में मेहनत के बाद नाकामी का तसव्वुर ही कामयाबी। अल्लाह हम सबको सूरह लुकमान की रोशनी में हिकमत समझने की भी तौफीक अता फरमाए और हिकमत हम सबको अल्लाह अता